پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس ختم ہوا ہے اور اس میں جو اس وقت پاکستان میں جو ایک سیاسی حالات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، خصوصاً تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو اس وقت تک پیش رفت ہے، جس طریقے سے جو باتیں آگے بڑھی ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنی ایک سیاسی حکمت عملی ہے اس کے اوپر بھی غور کیا ہے۔ پوری کور کمیٹی نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تمام پارٹی اور پارلیمانی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی قیادت عمران خان ہی کر سکتے ہیں اس طرح کے ٹائمز میں، اور پھر ایک دفعہ ثابت ہوا ہے کہ اگر اس وقت کوئی وفاقی جماعت ہے اس ملک میں تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ہم نے جس طریقے سے ابھی بھی جلسے آپ دیکھیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم کوئی 4 ڈویژنوں کی پارٹی نہیں ہیں۔ جس طرح سے ہماری آپ نے دیکھا کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے اربوں روپیہ لگا کے پیپلز پارٹی نے جو جلوس نکالنے کی کوشش کی، جو ہی وہ جلوس پنجاب میں داخل ہوا انٹیریئر سندھ سے تو وہ اپنی موت اپنی خود ہی مر گیا تھا۔ تو یہ جو ایک ننھے منھے جلوس لے کے آنے والے تھے ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف جو ہے اور عمران خان جو ہے یہ واحد ایک وفاقی جماعت ہے، اور عمران خان ایک واحد وفاقی لیڈر ہے، اور اسی لیے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جس قسم کے جلسے ہو رہے ہیں، کل جو حافظ آباد میں ہوا، اس سے پہلے میلسی میں ہوا، اس سے پہلے منڈی بہاؤالدین میں ہوا، پھر لوئر دیر میں ہوا، اور اب انشاءاللہ سوات میں ہونے جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام جلسوں کی مدر آف آل جلساز ہے وہ پھر ڈی چوک راولپنڈی میں ہونے جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے عوامی ریفرینڈم دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں، پھر اپنا آگے جو ہے وہ چلیے گا۔ کور کمیٹی نے پاکستان کی جو مسترد شدہ سیاسی قیادت ہے، فضل الرحمان، آصف زرداری اور نواز شریف کی طرف سے جو لوگوں کو خریدنے کا اور لوٹا کریسی کا ایک نیا عمل شروع کرنے کا جو یہاں پر پروگرام ہے اس کو شدت سے مسترد کیا۔ اس وقت جو لوگوں کو آفرز کی جا رہی ہیں کروڑوں روپے کی اور لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کی بھی شدید جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور الحمدللہ تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اس کے اوپر ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ جس کو انہوں نے آفر کی ہے اس نے آ کے پارٹی میں سب سے پہلے بتایا ہے کہ اس طرح سے ان کو آفر ہوئی ہے، اور اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ ان تک جو ہے وہ جا سکیں۔ یہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے 3.5 سالوں میں جو پاکستان کا ایک کریکشن کورس کیا ہے، جو اصلاحات کا ایک معاملہ جو ہے وہ ہم لے کر کے آئے ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان میں ایک انڈسٹریل ریولوشن جو پاکستان میں جب تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئی تھی تمام پاکستان کی ٹیکسٹائل بند پڑی تھی، آج الحمدللہ پاکستان سب سے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے اوپر کھڑا ہے۔ صحت کارڈ جیسا منصوبہ لا کے تحریک انصاف نے جو میڈیکل کے اخراجات تھے مڈل کلاس سے وہ ان کی جو بجٹ تھا اس سے نکال لیا، اور اتنا بڑا اس کا جو ہے وہ ایک فائدہ ہوا۔ آج پاکستان میں گھر بن رہے ہیں اور یہ تمام، اور ڈیمز بن رہے ہیں، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں ایک طرف۔ آج پہلی بار پاکستان کا شہری ایک جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان میں ایک بین الاقوامی استعماری قوتوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی، اور ہندوستان کے اندر ایک جو متعصب ہندو ذہنیت کے خلاف لڑائی لڑی تھی، یہ چومکھی لڑائی تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑی۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح ہی کے راستے کے اوپر وزیر اعظم عمران خان ایک چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کے ہر فرد کی عزت، غیرت اور ہمارے پاسپورٹ کی انڈیپنڈنس کا، آزادی کا تعلق ہے، اور دوسری طرف وہ قوتیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے روس اور یوکرین جنگ کے بعد، رشین اولیگارکس کی جو رشین بڑے بڑے
امیر لوگ تھے ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا، جو دنیا میں جہاں پہ بھی پڑی ہوئی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور حتیٰ کہ کچھ ہمارے میڈیا کے مالکان بھی کس طرح سے ان کے منہ اتر گئے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ خدا نخواستہ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے. اور اس گھبراہٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف ایک بڑی کیمپین بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے. الحمدللہ عمران خان نے یہ بھی چومکھی لڑائی لڑی ہے. ایک طرف پاکستان کے آج اوورسیز کنونشن بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے عمران خان نے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت آج دنیا میں بحال کرائی ہے. آج پاکستان کو کسی بلاک کا حصہ نہیں دیکھا جاتا، پاکستان کو ایک آزاد فارن پالیسی کا حامل ملک دیکھا جاتا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے، اس کانفرنس میں آپ یہ کہیں گے، اس کانفرنس میں آپ وہ کہیں گے. یہ صرف وزیراعظم عمران خان کی ایک پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج پورا پاکستانی، ہر پاکستانی جو ہے وہ فخر سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی قیمت ہو ہم دینے کو تیار ہیں. آزادی ہی کا کیا فائدہ اگر ہم آزاد سٹینڈ ہی نہ لے سکیں. اور یہی پرائم منسٹر نے اپنے ہر جو ان کا جو بھی جلسہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو تمام تحریک انصاف کی جو پالیسی رکھی تھی وہ بھی ہم نے اسی کے اوپر رکھی تھی، آزادی کے اوپر رکھی تھی کہ آزادی کے اوپر جو ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ جائیں گے اور آزادی کے اوپر ہی ہم آگے بڑھیں گے. سو کسی صورت میں پاکستان کی آزادی کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اور ہم اس پہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اپنی جو زرداری صاحب ہیں، نواز شریف ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں. اگر وہ تحریک عدم اعتماد نہ لاتے تو ہماری پارٹی جو ہے وہ خود بھی تھوڑی لیک لسٹر ہو گئی تھی، تھوڑی سستیوں میں پڑ گئی تھی. لیکن ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس موو کے بعد انہوں نے ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے، اور آج تحریک انصاف کا جو کارکن جو گھروں میں بیٹھا ہوا تھا وہ آج وزیراعظم عمران خان کی کال کے اوپر اس طرح سے باہر نکلا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو، عمران خان کے مقابلے کا 1/3 جلسہ کر کے ہی دکھا دیں. ایک عوامی ریفرینڈم کا ہی پتہ چل جائے گا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کس حیثیت میں اور کہاں کے اوپر کھڑے ہیں. آج کے اجلاس میں جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہی ہے. اجلاس زیادہ تر اراکین جو ہیں ان کی خواہش ہے کہ اجلاس جو ہے وہ جلد بلایا جانا چاہیے، اور ہمارا ماننا بھی یہی ہے. اب پاکستان کے اندر اس وقت OIC کانفرنس ہونے جا رہی ہے، آپ کو معلوم ہے 21، 22 اور 23 یہ 3 تاریخیں جو ہیں وہ پاکستان میں اہم ہیں. تقریباً 47 کے قریب وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اب تک کنفرم کر چکے ہیں اپنی پارٹیسپیشن اس اجلاس میں. فیصلہ جو ہے وہ بہرحال اسپیکر صاحب نے کرنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا شیڈیول بنایا جائے کہ یہ جو OIC کا اجلاس ہے اس کو جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ کلیش نہ کرے. آگے پہلے کر لیں، بعد میں کر لیں، لیکن اس طرح کا ہو کہ یہ اجلاس جو ہے وہ OIC کا اس کو جو ہے وہ کلیش جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر اسپیکر صاحب بات کریں گے. اور آخری بات میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ عمران خان جو ہیں وہ پہلے بھی کبھی نہ کبھی کو بلیک میل ہوئے ہیں، نہ ہی PTI کبھی بلیک میل ہوئی ہے. ہم اپنی تمام تر قوت سے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور عمران خان کے پاس بھی جو فارمولہ ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد اپوزیشن کو ہاتھ ملتے ہوئے آپ دیکھیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جو قانونی جو حکمت عملی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، سارے تاش کے سارے پتے ہمارے پاس ہیں. ہم فیصلہ کریں گے کہ اگلی چال کیا ہوگی، اور اگلی چال جو بھی ہوگی اس میں آپ کو یہ آپ سے وعدہ ہے کہ یہ جو آپ کو 3 جوکر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان جوکرز کی یہ آخری کھیل تھا، اور یہ اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اب میں آپ کے سوالات کے جواب لوں گا. اس سے پہلے میں عامر کیانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے ڈی چوک میں، اس کا کچھ جو اس کی حیت ہے، نوعیت ہے، وہ ذرا لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اور تاکہ لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چل سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کور کمیٹی کا تو سارا جو حال احوال تھا وہ اپنا منسٹر صاحب نے بتا دیا.
اب جو اس میں سب سے بڑا فیصلہ ہوا ہے وہ جو پی ایم صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا، اور انشاءاللہ ایون کہ ہم نے آج تک جو جلسے 26 سال کے سفر میں طے کیے ہیں، اس میں سب سے بڑا انشاءاللہ یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح ہمیں رسپانس آ رہا ہے، جو یہ جو اپوزیشن کی جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، اس کے بعد جو لوگوں کے اندر ریئیکشن ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 1,10,00,000 کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ اس میں آئیں گے، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ یہ ڈٹرمن کرے گا پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست کو بھی، اور انشاءاللہ ہمارے چیئرمین کی جو آزاد خارجہ پالیسی ہے اس کو بھی ڈٹرمن کرے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے، اور یہ ابھی تاریخ کا تعین پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس کے معاملات ہیں وہ ہم نے ساری طے کر لی ہیں۔ تمام پاکستان سے لوگ انشاءاللہ یہاں آئیں گے، اور یہ جیسے میں نے سن رہا تھا انفارمیشن منسٹر صاحب کو بھی، کہ اس 10 لاکھ کے ہجوم میں سے جس نے ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا، اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا، تو لہٰذا اپنی پیٹیاں کس لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ تاریخ کا وہ جلسہ ہوگا جس کی مثال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ملی انشاءاللہ۔ آپ آج بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ وہ جو وزیر اعظم کے پاس فارمولہ ہے وہ آپ تک بھی پہنچ گیا ہے۔ سر، ایک تو اس وقت جو سچویشن ہے، ہر طرف جمود ہے، 4 دفعہ کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو چکا ہے سر سنیں، اور ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے پورے ملک میں کہ ظاہر ہے کہ حکومت کا کیا مستقبل ہے۔ اب یہ فارمولہ بھی آپ تک پہنچ گیا ہے، اور حکومت کے پاس ظاہر ہے، اور آپ کانفیڈنٹ بھی لگ رہے ہیں، تو یہ اجلاس جلد بلا کر یہ فوراً یہ کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ ایک صحیح، ہم نے تو یہی کہا ہے آج زیادہ تر جو دیکھیں، اجلاس حکومت نے نہیں بلانا، اجلاس جو ہے بنانا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے اپنے ابھی جو فارن آفس ہے ان سے ظاہر ہے وہ اپنا ان پٹ لے رہے ہیں، جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کے بعد جو دوسرے ان کے ایشو، کیونکہ یہ OIC کا اجلاس ہو بھی آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں رہا، تو وہ ان کے اپنے انتظامات ہیں۔ ہم بہرحال یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اجلاس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ سر، موجودہ سیاسی صورتحال میں جو اتحادی جماعتیں وہ بڑا اہمیت کا کردار ادا کر رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کی پہلے بھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو کاف لیگ یا دیگر جماعتوں کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات یا ان کے ساتھ رابطوں کا کوئی سلسلہ ہے؟ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وزیر اعظم، ان کو بالکل اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور وزیر اعظم کا بہت اس بات کے اوپر مونس الہی صاحب سے ان کی 2 ملاقاتیں 1 on 1 ہو چکی ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے اور ہمیں شروع سے ہی کاف لیگ نے بہت سپورٹ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ اب بھی کروشل ہوگی، اور جو ابھی معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی لیڈر کھڑا ہے تو وہ عمران خان ہے، اور ہر پارٹی نے اپنے لوگوں کو ایک اعتماد میں لینا ہوتا ہے، وہ اس عمل سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ MKM ہو اور BAP ہو، GDA ہو، یا پھر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہو، یہ تمام پارٹیاں جس طریقے سے پچھلے 3.5 سال سے ہمارے اتحاد کا حصہ ہیں، یہ ہمارے اتحاد کا حصہ رہیں گی، اور جو بھی ان کے ایشوز ہیں ان کے اوپر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی سیاست بھی ہمارے پاس ہے، حکومت بھی ہمارے پاس ہے، اور مستقبل بھی ہمارے پاس ہے۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سوال ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ کس کی ایما پر دیا ہے؟ کاف لیگ سے متعلق، چونکہ وہ جو بلیک میل کا کہا تھا۔ سیکنڈ سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کے کارکنان ادھر آئیں گے، جلسہ ہوگا، اس کے درمیان میں سے گزرنا پڑے گا، تو کیا جو تحریک انصاف کے منحرف اراکین اگر جاتے ہیں تو ان کا سواگت کیسے کیا جائے گا؟ انڈوں سے کیا جائے گا، ٹماٹر سے کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف میں کوئی منحرف ہے نہیں، تمام لوگ جو ہیں گلے شکوے تو ہوتے ہیں، گلے شکوے تو ہر بندے کو ہوں گے، گلو شکووں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ابھی رہیں گے، لیکن کوئی PTI میں آدمی ایسا نہیں ہے جو اس موقع کے اوپر عمران خان سے غداری کرے گا۔ تمام لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی
ہمارے ساتھ ہیں اور آپ دیکھیں گے ابھی تو دیکھتے ہیں نا طریقے یہ اس پہ ووٹنگ کی نوبت بھی آتی ہے نہیں آتی. شیخ شیشہ والا سر شیخ رشید صاحب بھی ہمارے اتحادی ہیں, کیو لیگ بھی ہماری اتحادی ہے. شیخ صاحب نے کل اپنے بیان کو واضح کر دیا ہے, تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو اس پہ بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو پیسوں کی آفر ہوئی ہے اور انہوں نے پارٹی کو بتا دیا, لوگوں کے ایک دو کے نام تو بتا دیں. یہ تو وہ خود آ کے بتانے کے تو مناسب ہوگا نا. میں نام بتا دوں, وہ کہیں کہ ہمارا نام نہیں بتانا چاہیے تھا, مناسب نہیں. کتنے پیسوں کی آفر ہوئی؟ ایک کو 16 کروڑ کی ہوئی ہے, ایک کو 20 کروڑ کی ہوئی ہے, کتنے لوگوں کو آفر ہوئی؟ 3 لوگوں کو. سر ایک سوال کیا نہیں صاحب, جی علی صاحب آپ نے لگتا ہے یہ آپ کی سیاسی حکمت عملی یہ ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو بلا کے نا, یہ تو آپ تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہر بندہ ان سے گزر کے جائے گا اور آئے گا, یہی سیاسی دیکھیں یہ بات, دیکھیں یہ تو ایک بات سیاسی جماعت ہے. میں عملی تو یہی ہوگی نا, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم یہ 26 سال سے تحریک انصاف کا تو امتیاز رہا ہے کہ جو بھی ہم جلسے کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ملینز میں ہی ہوتے ہیں. اور ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا جو معاملات ہیں, اور یہ دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں عذرائے گفتگو, اور یہ سن لیں ہم نے ہمارے ہاں دیکھیں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں. اپوزیشن کو بھی سیم اجازت دی ہاں ان کو جو کہہ رہے ہیں ہم کریں. اچھا ابھی رکے میں, اب مجھے بتائیں اگر اپوزیشن اب نہیں کر رہی تو کیا ہمارے کہنے پہ نہیں کر رہی؟ کیوں نہیں جلسے کر رہے آج؟ جب اپوزیشن کے لوگ بھی ہجوم میں سے جا کے ووٹ دیں گے تو اگر ادھر بڑائی ہوگی تو کون نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارا جلسہ دیکھیں نہ آپ کو کوئی خطرہ ہے, نہیں ایسی ہمیں بھی کوئی خطرہ نہیں. ایک منٹ ایک کر دیکھیں کہ آپ کے پاس چونکہ 172 بندے نہیں ہیں اس لیے آپ 10 لاکھ بندہ اکٹھا کر رہے ہیں. 172 اس لیے 10 لاکھ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے, سیاست بھی ہمارے پاس ہے, حکومت بھی ہمارے پاس ہے, اور مستقبل بھی ہمارے پاس ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں, مرکز میں 2 وزارتیں ہیں, صوبے میں وزیر اعلیٰ کے بعد سب سے بڑا عہدہ, اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ اتحادی آپ کے قابو کیوں نہیں آ رہے, اتنی بے روحی آ رہی ہے؟ کوئی قابو والی بات نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی پالیٹکس ہوتی ہے. اس طرح کی جب ایشوز آتے ہیں ہر ایک نے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے, اپنا گرو بھی تو کرنا ہے نا, سائز بھی بڑا کرنا ہے. ویسے بھی ان کو اپنا سیاست بھی کرنا یہ بتایا, آپ نے کہا سیاست بھی آپ کے پاس, حکومت بھی آپ کے پاس, یا امپائر بھی آپ کے ساتھ ہے اس ساری سچویشن میں؟ یہ تینوں چیزیں ساتھ ہوتی تب میں جب کہ سارے ساتھ. فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ ترین صاحب جن لوگوں کو جہاز میں بٹھا کر لائے تھے اس وقت انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا, اب اگر اراکین اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں, آپ اس وقت تک ان کو عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر تو وہ الیکشن نہیں لڑے تھے. جو آرٹیکل 63A جب آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی وہ جب آپ ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کی اپنے پروسیسز ہیں, وہ لیگل پروسیس اپنی مرضی سے جو ہے وہ چلیں گے. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ کے فیصلے اپنے فیصلے, وہ ریزائن پہلے کر دیں. اگر جو ایسے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن اس کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ اگر وہ اپنے علاقے میں جا کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بالکل, کیوں نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس. وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کی عامر محمود کیانی کے ہمراہ نیوز بریفنگ آپ نے ملاحظہ کی. ان کا کہنا تھا کہ کور کمیٹی اجلاس میں سیاسی امور پر غور کیا گیا ہے. کور کمیٹی نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. اپوزیشن گھبراہٹ کا شکار ہے. ہمارے ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے تمام اتحادی ہمارے ساتھ رہیں گے. پیپلز پارٹی نے اربوں روپے لگا کر مارچ کیا. اپوزیشن کو چاہیے کہ عوامی ریفرنڈم دیکھ لیں پھر آگے بڑھیں.